آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں پنکو اور پنکی کی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک سرسبز گاؤں کی، جس میں باغات اور بہت ہرے بھرے درخت تھے۔ گاؤں کے لوگ اس گاؤں میں بہت زیادہ خوش رہتے۔ گاؤں کے ایک طرف سرسبز پہاڑ تھے اور دوسری طرف صاف شفاف پانی کی نہر بہتی تھی۔ اس گاؤں میں نہر کے کنارے ایک بہت خوبصورت گھر بنا ہوا تھا، جس گھر میں دو بہن بھائی پنکو اور پنکی رہتے تھے۔ پنکو عمر میں پنکی سے چھوٹا تھا۔ اس کے والدین ان کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کر رہے تھے۔ پنکو اور پنکی اپنے اسکول میں بھی بہت ذہین تھے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے اور ہر ایک کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتے۔ اسی وجہ سے ان کے اساتذہ بھی ان سے بہت پیار کرتے۔ ایک دفعہ پنکو اور پنکی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو اچانک ان کے والدین نے انہیں بتایا کہ ہم اس دفعہ چھٹیاں شہر میں گزارنے چلیں گے، کیونکہ شہر میں ان کی خالہ رہتی تھی۔ پنکو اور پنکی بے حد خوش ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بس شہر کے بارے میں سنا ہوا ہی تھا اور کتابوں میں ہی شہر کی رونقوں کے بارے میں پڑھا ہوا تھا۔ پنکی اور پنکو دونوں بہت خوش تھے اور وہ دونوں شہر جانے کا منصوبہ بنانے لگے۔ پنکی نے پنکو کو بتایا کہ شہر میں بہت زیادہ پارک ہوتے ہیں اور ہوٹل بھی، جبکہ گاؤں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ یہی سوچتے سوچتے سو گئے۔ پنکی اور پنکو ہر روز ہی شہر جانے کا منصوبہ بناتے۔ آخرکار چھٹیاں ہونے کو ایک دن باقی رہ گیا۔ وہ اپنی تیاریوں میں مگن ہو گئے۔ رات بھر انہیں خوشی سے نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی پنکو اور پنکی اپنے والدین کے پاس گئے اور ان سے جانے کا وقت دریافت کیا تو انہوں نے پنکو اور پنکی کو بتایا کہ وہ دوپہر کی گاڑی سے شہر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ پنکو اور پنکی ناشتہ کر کے اپنی تیاری میں مگن ہو گئے۔ جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا وہ سڑک کی طرف روانہ ہو گئے۔ سڑک پر انہوں نے تھوڑی ہی دیر انتظار کیا تھا تو شہر کی طرف جانے والی گاڑی آ گئی۔ وہ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ پنکو اور پنکی راستے میں مختلف مقامات کے نظارے دیکھتے ہوئے مزے کا سفر طے کر رہے تھے۔ اتنے میں گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور سڑک پر بھی بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ ایسا نظارہ پنکو اور پنکی کی آنکھوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں پر انہوں نے گاڑی سے اترنا تھا۔ ان کی خالہ اور ان کا بچہ انہیں لینے کے لیے مسافر اڈے پر آئے ہوئے تھے۔ پنکو اور پنکی رش دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ دونوں بہت زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اتنا رش نہیں دیکھا تھا۔ پنکی اور پنکو کے والدین نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں خالہ کے پاس لے گئے۔ وہ سب ایک دوسرے سے ملے۔ پنکو اور پنکی اپنے خالہ زاد کزن کے ساتھ ملی۔ ان کے کزن کا نام چنٹو تھا۔ چنٹو بہت ہی زیادہ شرارتی تھا۔ چنٹو نے پنکی اور پنکو کو سڑک پار کروائی اور اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا ان کے گھر کے پاس تو کوئی درخت نہیں ہے، بلکہ اونچی اونچی عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ ابھی وہ ادھر پہنچے ہی تھے، کچھ وقت کے بعد انہیں بہت زیادہ ٹریفک کا شور سننے کو ملا۔ بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ ان کے والدین نے انہیں بتایا
کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ آج وہ انہیں شہر کے سب سے بڑے مال میں لے کر جائیں گے اور ان کے ساتھ پارک بھی چلیں گے۔ پنکی اور پنکو کو حوصلہ ہوا۔ انہوں نے خالہ کے ساتھ اور چنٹو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر چنٹو کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گئے۔ اتنے میں شام کا وقت ہوا اور ان کے والدین پنکو اور پنکی کے ساتھ کیے گئے وعدے پر شہر کے سب سے بڑے مال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ خالہ اور چنٹو بھی تھے۔ چنٹو تو شہر کے سارے راستے جانتا تھا۔ جب پنکی اور پنکو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے تو چنٹو نے انہیں بتایا کہ پریشان نہ ہو، یہاں تو اسی طرح سے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اچانک وہ ایک بہت بڑے بازار میں داخل ہوئے۔ یہاں پر بہت سی دکانیں تھیں اور ان پر بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ پنکو اور پنکی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اتنے بڑے مال میں اتنے زیادہ لوگ۔ چنٹو انہیں اس مال میں ایک کھلونوں والی دکان پر لے گیا اور پنکو اور پنکی کو بہت زیادہ کھلونے لے کر دیے۔ وہ اتنے زیادہ کھلونے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ پنکو اور پنکی کے والدین بھی ادھر ہی تھے۔ انہوں نے پنکو اور پنکی کے لیے بہت زیادہ شاپنگ کی اور آئس کریم بھی کھلائی۔ گھر کی طرف واپسی پر جب انہوں نے ٹریفک کا رش دیکھا اور پورے شہر کو لائٹوں میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو وہ اور زیادہ حیران ہو گئے۔ لوگ رات کو بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ پنکو اور پنکی جب گھر واپس آئے تو انہوں نے چنٹو کو بتایا کہ ان کے گاؤں میں تو لوگ شام کے بعد گھر سے باہر نہیں آتے اور صبح ہوتے ہی اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چنٹو گاؤں کا ماحول سن کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ پنکی اور پنکو کی باتیں اسے بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ پنکو نے چنٹو کو بتایا کہ ان کے گاؤں میں بہت سے سرسبز کھیت ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ لوگ ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ نہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے نہ ہی ٹریفک کا شور۔ بہت پرسکون ماحول ہے۔ لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ احساس ہے ایک دوسرے کے لیے۔ چنٹو ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اچانک چنٹو کی والدہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو چنٹو نے اپنی والدہ کو بولا کہ میں بھی چھٹیاں گزارنے پنکو اور پنکی کے ساتھ ان کے گاؤں جاؤں گا، کیونکہ مجھے پنکو اور پنکی کی باتیں بہت دلچسپ لگ رہی ہیں۔ چنٹو کی والدہ بولی، جی جی ضرور، ہم بھی پنکی اور پنکو کے ساتھ جائیں گے۔ چنٹو بہت خوش ہو گیا۔ پنکی اور پنکو ایک ہفتہ ان کے گھر ٹھہرے۔ وہ کبھی پارک جاتے تو کبھی چڑیا گھر۔ انہوں نے شہر کی زندگی سے خوب لطف اٹھایا۔ ایک ہفتے کے بعد چنٹو بھی ان کے ساتھ ان کے گاؤں جانے کو تیار ہو گیا۔ واپسی پر وہ بہت لطف اٹھاتے ہوئے واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ چنٹو نے جب اتنا خوبصورت گاؤں دیکھا تو حیران ہو گیا۔ پنکی اور پنکو نے چنٹو کو سارے گاؤں کی سیر کروائی۔ چنٹو نے بھی گاؤں کی زندگی سے بہت لطف اٹھایا۔ ایک دن چنٹو کو لے کر پنکی اور پنکو سرسبز کھیتوں میں چلے گئے۔ ان دونوں کے والدین بھی ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ جدھر شہر میں ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے، اسی طرح گاؤں میں بھی رہنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہاں پر تازہ سبزیاں اور پھل مل جاتے ہیں۔ جدھر شہر کی زندگی آسان ہے، اسی طرح گاؤں کی بھی زندگی بہت حسین ہے۔ چنٹو ایک ہفتہ پنکی اور پنکو کے گھر رہا۔ انہوں نے بہت مزے سے چھٹیاں گزاری۔ کچھ دنوں بعد چنٹو گھر واپس چلا گیا۔ اسی طرح ہر دفعہ جب چھٹیاں ہوتی، پنکو اور پنکی شہر چلے جاتے اور واپسی پہ چنٹو کو ایک ہفتے کے لیے اپنے ساتھ لے آتے۔ تو مجھے بتائیے آپ کو کیسی لگی آج کی یہ کہانی؟
اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔